السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ دیور بھابھی کی ناجائز اولاد۔ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ایک دوشیزہ کی کہانی، دولت یا محبت۔ آئیے سنتے ہیں یہ قصہ۔ شازیہ، او شازیہ، اب اٹھ بھی جا، دوپہر ہونے کو آئی ہے اور تیری نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی۔ تم جیسی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو سسرال جا کر ماں باپ کے لیے تانا بن جاتی ہیں۔ ابھی تیرے باپ کو بولتی ہوں کہ جلدی سے تیری شادی کروا دے، اب تیرا شوہر ہی تیرے نخرے اٹھائے گا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اماں بولے ہی جا رہی تھیں۔ اماں اب بس بھی کرو، اٹھ رہی ہوں نا۔ شازیہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی اور چائے بنانے لگی تو دیکھا کہ چینی ہی نہیں تھی۔ اس پھیکی چائے کی طرح میری زندگی بھی بالکل پھیکی ہی ہے، شازیہ نے دل میں سوچا۔ سلمیٰ کو ان کے محلے میں آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ اس کی بات چیت صرف رشیدہ خالہ یعنی شازیہ کی ماں سے ہی تھی۔ ان کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ یہ اکثر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن جب شازیہ سلمیٰ کے گھر گئی تو اس نے شازیہ سے کہا، شازیہ تم خوبصورت ہو، لیکن یہ تمہارے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بالکل دیہات کی طرح لگتے ہیں، اور تمہارے بالوں کی یہ ٹائٹ چوٹی جیسے بالکل پینڈو لگتی ہو۔ شازیہ نے نظریں نیچے کر کے کہا، باجی آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ امی ہر وقت کہتی رہتی یہ کام کرو وہ کام کرو، میں کیسے اپنا حلیہ ٹھیک کروں؟ اب آپ ہی بتائیں آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، سلمیٰ باجی نے بہت پیار سے کہا۔ سلمیٰ کے ساتھ رہتے رہتے چند ہی دنوں میں شازیہ کا حلیہ تبدیل ہونے لگا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں سے کپڑے تنگ اور اونچے ہو گئے۔ شازیہ کی ماں نے جب اس میں یہ تبدیلی دیکھی تو فکر مند ہو گئی اور سوچا کہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ شازیہ بچپن سے ہی اپنے چچا زاد بیٹے ماجد سے منسوب تھی۔ شازیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے فوراً شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے ابو نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تو شازیہ رونے لگی اور کہا، ابو یہ کیسی زندگی ہوئی کہ شادی سے پہلے بھی میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ترستی رہوں اور شادی کے بعد بھی ہر خواہش کو ترسوں۔ مجھے کسی غریب آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے ابو نیچے نظریں کر کے خود کو قصوروار سمجھنے لگے۔ پھر ایک دن جب شازیہ سلمیٰ کے گھر گئی تو سلمیٰ نے کہا، میں نے تمہارے خوابوں کا شہزادہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شازیہ کے ہاتھ میں جمال کی تصویر پکڑائی۔ شازیہ اس تصویر کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ اگلے دن نگینہ بیگم اپنے بیٹے جمال کے ساتھ آئیں اور شازیہ کے ماں باپ سے شازیہ کا رشتہ مانگا۔ بہن جی ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، آپ بھی میرا بیٹا دیکھ لیں، دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ وہ بہت امیر لوگ تھے۔ شازیہ نے تو فوراً ہاں کر دی۔ بہن جی ہمیں تھوڑا سوچنے کا تو ٹائم دیں، شازیہ کی ماں نے کہا، مگر وہ کیا کرتی، شازیہ کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے انہوں نے بھی ہاں کہہ دی۔ اور پھر ایک ہفتے بعد شازیہ کی شادی جمال سے ہو گئی۔ پھر شازیہ چھوٹے سے کچے پکے مکان سے نکل کر ایک عالی شان کوٹھی کی مالکن بن گئی۔ یہاں کا ماحول بالکل الگ تھا۔ یہاں لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کم ہی کرتے تھے۔ سب کے کمرے بہت دور دور تھے۔ شازیہ کی شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ اپنے ماں باپ سے صرف ایک بار ہی ملی تھی۔ وہ ابھی تک صحیح طرح اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ دردناک حادثہ ہوا۔ جمال کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا کہ رات کے وقت اکیلے رہتے ہوئے شازیہ کے دل میں عجیب وسوسے پیدا ہونے لگے۔ عجیب سا خوف اس کے دل میں ہونے لگا۔ ڈرتے ڈرتے
پھر آخر کار وہ سو گئی۔ اسے ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر کچھ ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ اس کا دیور شانی اس پر جھکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ چلانے لگی، لیکن شانی کے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ وہ کچھ نہ بول سکی، اور پھر شانی اپنی خواہش پوری کر کے اس کے کمرے سے چلا گیا۔ شازیہ بیچاری صرف روتی ہی رہی، کسی کو کچھ نہ پتہ چلا۔ اور پھر صبح نوکرانی اس کے کمرے میں آئی اور اسے یہ خبر سنائی کہ جمال کا بڑی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہ سن کر ختم ہو گئی۔ جمال رات کے وقت ایک خوبصورت ماڈل ڈولی کے ساتھ نشے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، تبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شازیہ دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ پھر 9 مہینے بعد شازیہ کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ بچی اس کے شوہر کی نہیں بلکہ دیور کی ہے۔ کچھ عرصے بعد شازیہ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور شازیہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بہت اچھی تعلیم دی۔ اس کی بیٹی نے ماسٹرز کیا اور پھر اسے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ وہ خوبصورت نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ ماجد کا بیٹا تھا۔ ایک دن ماجد اور اس کی بیوی شازیہ کے گھر اس کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ شازیہ نے جب دروازہ کھولا اور سامنے ماجد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی اور پھر ماجد سے معافی مانگی کہ میں نے اس وقت آپ کا دل دکھایا تھا۔ ماجد نے اسے اسی وقت معاف کر دیا اور پھر ماجد کے بیٹے کی شادی شازیہ کی بیٹی سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ السلام علیکم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ دیور بھابھی کی ناجائز اولاد۔ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ایک دوشیزہ کی کہانی، دولت یا محبت۔ آئیے سنتے ہیں یہ قصہ۔ شازیہ، او شازیہ، اب اٹھ بھی جا، دوپہر ہونے کو آئی ہے اور تیری نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی۔ تم جیسی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو سسرال جا کر ماں باپ کے لیے تانا بن جاتی ہیں۔ ابھی تیرے باپ کو بولتی ہوں کہ جلدی سے تیری شادی کروا دے، اب تیرا شوہر ہی تیرے نخرے اٹھائے گا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اماں بولے ہی جا رہی تھیں، اماں اب بس بھی کرو، اٹھ رہی ہوں نا۔ شازیہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی اور چائے بنانے لگی تو دیکھا کہ چینی ہی نہیں تھی۔ اس پھیکی چائے کی طرح میری زندگی بھی بالکل پھیکی ہی ہے، شازیہ نے دل میں سوچا۔ سلمیٰ کو ان کے محلے میں آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ اس کی بات چیت صرف رشیدہ خالہ یعنی شازیہ کی ماں سے ہی تھی۔ ان کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ یہ اکثر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن جب شازیہ سلمیٰ کے گھر گئی تو اس نے شازیہ سے کہا، شازیہ تم خوبصورت ہو، لیکن یہ تمہارے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بالکل دیہات کی طرح لگتے ہیں، اور تمہارے بالوں کی یہ ٹائٹ چوٹی جیسے بالکل پینڈو لگتی ہو۔ شازیہ نے نظریں نیچے کر کے کہا، باجی آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ امی ہر وقت کہتی رہتی یہ کام کرو وہ کام کرو، میں کیسے اپنا حلیہ ٹھیک کروں؟ اب آپ ہی بتائیں آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، سلمیٰ باجی نے بہت پیار سے کہا۔ سلمیٰ کے ساتھ رہتے رہتے چند ہی دنوں میں شازیہ کا حلیہ تبدیل ہونے لگا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں سے کپڑے تنگ اور اونچے ہو گئے۔ شازیہ کی ماں نے جب اس میں یہ تبدیلی دیکھی تو فکر مند ہو گئی اور سوچا کہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ شازیہ بچپن سے ہی اپنے چچا زاد بیٹے ماجد سے منسوب تھی۔ شازیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے فوراً شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے ابو نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تو شازیہ رونے لگی اور کہا، ابو یہ کیسی زندگی ہوئی؟
کہ شادی سے پہلے بھی میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ترستی رہوں اور شادی کے بعد بھی ہر خواہش کو ترسوں۔ مجھے کسی غریب آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے ابو نیچے نظریں کر کے خود کو